اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں عید اکبر، عید اہل بیت، عید سعید، عید ولایت، عید غدیر کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ سب کی خدمت میں بالخصوص جو سادات تشریف فرمائے ان کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد۔ حضرات، آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے، اور آج کا دن محبان اہل بیت کے لیے عید اکبر کا دن ہے۔ یوں تو مسلمانوں میں اور بھی عیدیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن یہ شرف اور یہ عزت اور یہ بلندی اللہ نے آپ ہی کو عطا کی ہے کہ جہاں آپ دوسری عیدیں مناتے ہیں وہیں اس عید کے دن جو ہے آپ اس عید کو بھی مناتے ہیں۔ یہ عید ہر ایک نہیں مناتا، مسلمانوں کی بھیڑ بہت بڑی ہے، لیکن اس بھیڑ میں فقط شیعان حیدر کرار اور مولا حسین کے عزادار یعنی آپ حضرات جو ہیں وہ اس عید کو مناتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اسی لیے آج کے جو اعمال ہیں آپ حضرات نے کیے ہوں گے، اس میں 100 مرتبہ شکراً للہ کی تاکید کی گئی ہے، اور بعض کتابوں میں 100 مرتبہ سجدے میں شکر للہ کہیے، اور 100 مرتبہ جو ہے بیٹھ کر شکر للہ کہیے اور الحمدللہ کہیے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں اس ولایت کی روشنی کو، نور کو اللہ نے قائم کیا کہ جس کے ذریعے ہم عید غدیر منا رہے ہیں۔ بلند تر صلوات بھیج دیجیے گا۔ اور عزیزان گرامی، میں نے اس سے قبل بھی ایک دن مجلس پڑھی تھی یہاں، اس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ قربان صاحب اور ان کے تمام گھر والوں کو، ان کے بہن ہمشیرہ بہنوئی اور تمام اہلیہ کو اور بچوں کو صحت و سلامتی عطا کرے کہ یہ آپ کے لیے ایسے حالات میں محفل و مجلس کا انعقاد کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آدمی سمجھیے اپنی عزت اور جان پر کھیل کے کام کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں محفل ہو رہی ہے، اور پورے جو ہدایات ہیں گورنمنٹ کی اس کے مد نظر ہو رہا ہے کام، اور جو ڈاکٹروں کی ہدایات ہیں اس کے پیش نظر آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عید اکبر، عید غدیر، عید ولایت، یہی سب کو کھلتا ہے کہ عید اکبر کیسی، یہ کون سی عید ہے، یہ عید سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی عید ہے بھی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں عید آئے، اس لیے کہ یہ عید جو ہے جس طرح سے محبت اہل بیت نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، اسی طرح سے عید غدیر بھی نسلوں کی پرکھ ہے اور نسلوں کی پہچان ہے اور پتہ بتاتی ہے۔ جہاں خون پاک ہے، جہاں عقیدہ پاک ہے، جہاں امانت میں خیانت نہیں ہے، وہیں جشن عید غدیر ملے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد علیہ۔ بہرحال حالات کے مد نظر بہت طویل مجھے تقریر نہیں کرنا ہے۔ آج کے دن کے آپ حضرات نے اعمال کیے ہوں گے، اور اگر نہیں کیے تو ابھی بہت سے اعمال ایسے ہیں جو آپ پورے دن کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے سے مسکرا کے ملنا، ایک دوسرے کے گلے ملنا، ایک دوسرے کی تواضع کرنا، ایک دوسرے کو شیرینی دینا، مثلاً عیدی کا تقسیم کرنا۔ عام دنوں میں اگر 1 دینار کوئی خرچ کرے گا، درہم و دینار، تو اسے 1 درہم و دینار کا ثواب ملے گا، لیکن عید اکبر، عید غدیر کے اندر مثلاً آپ 1 روپیہ اگر خرچ کریں گے
عام انسان کو آپ اس خوشی میں اسے 1 روپیہ دے رہے ہیں کہ وہ مولا کی آج جشن ولایت ہے اور عید غدیر ہے، آپ نے کسی غریب کو 1 روپیہ دے دیا، تو روایت میں ہے کہ وہ اس 1 روپے کا ثواب 1000 روپوں کے برابر ملے گا۔ کل آپ اگر 1000 روپے کسی کو دیں گے تو اس کا جو ثواب ملے گا آج 1 روپے میں آپ کو وہ ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی مومن کو آپ 1 روپیہ دیجیے گا جو محب اہل بیت ہے، اس خوشی میں کہ آج عید اکبر ہے، عید غدیر ہے، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے عیدی ہے عزیزان گرامی، تو 1,00,000 روپوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے عام دنوں میں 1,00,000 روپے آپ خرچ کیجئے، اچھا اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ باہر کے آدمی کو دیجئے ہو کسے دیجئے، اگر آپ نے اپنے بچے کو بھی عیدی دی ہے، اپنے بھتیجے کو بھی عیدی دی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی عیدی دی ہے، تو اللہ اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ آج کا دن عبادتوں کی قبولیت کی سند ہے۔ سال بھر ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم اجر رسالت کو ادا کر کے عبادت کر رہے ہیں، تو ہماری عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو آج کا دن عید اکبر، عید اہل بیت، عید ولایت ہے۔ اچھا یہ نہ کہیے کہ آج علی مولا بنائے گئے، آج علی ولی بنائے گئے، علی ولی نہیں بنائے گئے ہیں۔ حضرت علی تو اس وقت بھی ولی تھے، اس وقت بھی جانشین رسول تھے جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا۔ نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا تو میں اللہ کا نبی تھا اور علی میرے وصی تھے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد یا علی۔ آج کا دن جو ہے وہ اعلان ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی ہے مولا، یہ علی ہے مولا۔ اگر نبی اپنے ہاتھوں پر حضرت علی ابن ابی طالب کو نہ کھڑا اٹھاتے اور نہ دکھاتے تو زمانہ نہ جانے شاید عرب میں ہر لڑکا جو ہے وہ علی نام کا بن جاتا اور کہتا ہمارے لیے کہا ہے، ہمارے لیے کہا ہے، اس لیے دکھا بھی دیا۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے ہم دیکھ تو رہے، ہم بیٹھے تو تھے مگر سنائی نہیں دے رہا تھا، سنائی نہیں دے رہا تھا تو دکھائی تو پڑ رہا تھا کہ کون بنایا جا رہا ہے مولا۔ ایک صلوات بھیجیے گا۔ کس کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، کس کی مولائیت کا اعلان ہو رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، مولائیت کا اعلان ہوا۔ اچھا نبی نے یوں ہی اٹھا کے اعلان نہیں کر دیا، بلکہ نبی نے پہلے اپنی ساری تبلیغ کو گنوایا۔ خطبہ غدیر موجود ہے، اس میں پوری اپنی جو کچھ نبی نے پہنچایا اس سب کو گنوایا۔ اب لوگ سر ہلا رہے ہیں، ہاں بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ نے یہ پہنچایا، آپ نے یہ پہنچایا، آپ نے یہ پہنچایا، اور بس چشم زدن میں دیکھتے ہی پلک جھپکتے میں ابھی سب نبی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور نبی کو سن بھی رہے ہیں، لیکن چشم زدن میں پلک جھپکتے میں معجزہ غدیر کا یہ لوگوں نے دیکھا۔ سنائی تو نبی پڑھ رہے ہیں، دکھائی علی دے رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ یا علی۔ دکھائی علی دے رہے، اور نبی نے اتنا بلند کیا، اتنا اٹھایا کہ نبی چھپ گئے، علی نظر آنے لگے۔ یعنی نبی نے عملی طور پہ بتا دیا جب میں نظر نہ آؤں، میں حجاب قبر میں چلا جاؤں تو اس وقت تم علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا اور علی کو مولا ماننا۔ اب ایک طبقہ، کبھی کبھی اپنے لوگ بھی ایسی باتیں کرنے لگتے، لیکن اپنے لوگوں کو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ جناب یہ جو شیعہ ہیں، ہم آپ علی علی کرتے، نبی کا ذکر نہیں کرتے، نبی کو تذکرہ نہیں کرتے، نبی کو نہیں مانتے۔ توبہ کیجئے، آپ کیسی باتیں کر رہے؟ نبی کے کہنے سے تو ہم حضرت علی کو مان رہے ہیں۔ نبی نے تو مولائیت کا اعلان کیا ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ جس کا میں ہوں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ جس کا میں ہوں مولا، یہ نہیں کہا ہر نمازی کا مولا، ہر روزے دار کا مولا، ہر زکوٰۃ دینے والے کا مولا، ہر حج کرنے والے کا مولا، ہر داڑھی رکھنے والے کا مولا، ہر اونچا پیجامہ پہننے والے کا علی مولا، ہر لمبا کرتا پہننے والے کا علی مولا، ہر مسجد میں جانے والے کا علی مولا۔ بلکہ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ پوری توجہ رکھیے گا۔ جس کا میں ہوں
مولا، اس کا یہ علی ہے مولا، تو وہی علی کو مولا مانے گا جو نبی کو مولا مانتا ہے۔ جو نبی کو مولا نہیں مانے گا وہ علی کو کیا مولا مانے گا؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد۔ تو علی آج جشن عید غدیر کی خوشی کا پس منظر یہ ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، تبھی تو ہم غدیر مانتے ہیں۔ جو غدیر نہیں مانتا وہ نبی کو بھی نہیں مانتا۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد۔ تو نبی کریم نے ہاتھوں پہ اٹھایا جس کا میں ہوں مولا۔ اب نبی کس کے مولا ہیں؟ نبی کس کے مولا ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اگر آپ صفِ انبیاء سے پوچھئے تو صفِ انبیاء میں ہر نبی یہ کہتا نظر آئے گا، نبی میرے مولا، نبی میرے مولا، نبی میرے مولا، علی میرے مولا، نبی میرے مولا، علی میرے مولا، نبی میرے مولا۔ اچھا، ایک حضرت آدم پہلے نبی کہ جن کو نبوت ملی ہے، جن کو خلافت ملی ہے، نبی کی نبوت کے اقرار پر اور علی کی ولایت کے اقرار پر، ان کا اعلان مولائیت بھی اللہ نے کیا۔ کب کیا؟ کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ جس نے تعظیمی سجدے سے انکار کیا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، گنڈا بدماش نہیں تھا، شرابی جواری نہیں تھا، زانی نہیں تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اتنی عبادتیں کرتا تھا کہ زمین کا چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا۔ ہم اپنے گھر کے چپے چپے پہ سجدہ نہیں کر پاتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے چپے چپے میں کوئی علاقہ اس نے چھوڑا ہی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر آدم کی مولائیت کا انکار کیا تو اللہ نے اسے ملعون بارگاہ قرار دے دیا۔ آج تک اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ تو جو آدم کی مولائیت کا انکار کرے وہ قابل لعنت ہے، تو جو آدم کے مولا کی مولائیت کا انکار کرے وہ کیا لائق تعریف ہوگا؟ ارے اس پر بھی بے شمار لعنت ہوگی۔ ایک بلند تر صلوات اور بھیج دیجئے۔ بس عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج تبرکاً بس اتنا ہی، زیادہ دیر نہیں عرض کرنا ہے، کیونکہ ابھی آپ حضرات کو اور بھی جو آج کے چیزیں ہیں اس میں بھی شرکت کرنا ہے۔ تو مولا کی مولائیت کا اعلان ہوا، اور آج کا دن عید اکبر، عید غدیر ہے۔ ساری عیدیں سمجھ میں آتی ہیں، عید غدیر سمجھ میں نہیں آتی۔ اس بات کو میں اکثر آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ بھیا، عیدوں میں ایک عید میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں نمازی عید کی نماز سے پڑھتے نہ ہوں۔ وہ کون سی؟ عید الفطر۔ سال بھر جس نے دن رات افطار کیا، اور رمضان بھر اس نے دن میں بھی کھایا اور افطار میں بھی کھایا، سحر میں بھی کھایا، دوپہر میں بھی کھایا، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو وہ بھی سفید کرتا پہن کر، صاف ستھرے لباس پہن کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج عید الفطر ہے، آج عید الفطر ہے۔ یہ عالم اسلام عید الفطر کیوں منا رہا ہے میرے بھائی؟ کہ ہم عید الفطر اس لیے منا رہے ہیں کہ آج 30 یا 29 روزے مکمل ہوئے ہیں۔ بس میری بات تمام ہو گئی۔ 30 یا 29 روزے مکمل ہو جائیں تو عید منائی جائے، اور جس دن پورا دین مکمل ہو رہا ہو، جس دن نعمتیں تمام ہو رہی ہوں، وہ اگر عید اکبر ہے تو آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ لیکن اگر علی سب کی سمجھ میں آ جائے تو پھر سب معاملہ ہی بدل جائے، پھر معاملہ ہی بدل جائے۔ دیکھیے، یہ بھی عجیب بات ہے، اسلام کی تمام باتوں کو سب سمجھتے ہیں۔ آدم کا ذکر کیجئے، سب سن لیں گے مسلمان۔ حضرت نوح کا تذکرہ کیجئے، سب سن لیں گے۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا کا ذکر کیجئے، سب مسکرا کے سن لیں گے۔ جب مولا کے فضائل ہوتے ہیں تو سب نہیں مسکراتے ہیں، کچھ جل بھی جاتے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا سبب کیا ہے؟ آدم بھی وہاں سے آئے،
علی بھی وہاں سے آئے، نو بھی وہاں سے آئے، علی بھی وہاں سے آئے، سب کا ذکر سن لیتا ہے مسلمان، علی کے ذکر پر بگڑتا کیوں ہے؟ سبب یہ ہے آدم کی محبت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، نو کی محبت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، ابراہیم کی محبت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، یوسف کی محبت کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، مگر علی کی محبت کے ساتھ حلالی ہونا شرط ہے۔ اب جو حلال زادے ہیں وہی مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بلندتر صلوات اور بھیجیے گا۔ بس میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو پروردگار عالم آج کی برکتوں سے اور نعمتوں سے نوازے اور آخری سانس تک، مرتے دم تک ولایت آل محمد ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ ہمارے نسل میں جو اولادیں پیدا ہو چکی ہیں یا جو پیدا ہونے والی ہیں وہ بھی صبح قیامت تک امیر المومنین کی ولایت پر باقی رہیں۔ پروردگار عالم محبان اہل بیت کو بالخصوص یہاں پر جو الہی آمین کہہ رہے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر عطا فرما۔ کورونا وبا سے سب کو بچا، بالخصوص محبان اہل بیت کو محفوظ فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں آل محمد کے صدقے میں صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تو محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں پھر اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر کی خدمت میں عید اکبر، عید اہل بیت، عید ولایت، عید سعید، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مولا سے کہتا ہوں کہ مولا عیدی بانٹنے کا آپ نے حکم دیا ہے، ہم سب کو بھی آپ اپنی بارگاہ سے عیدی دیجئے اور عیدی میں وہ سب کچھ دے دیجئے کہ جس کی ضرورت ہمیں دنیا اور آخرت میں پڑنے والی ہے۔ مولا تمام آپ کے چاہنے والے اس وبا جو کورونا چل رہی ہے اس کی وجہ سے آنے والے محرم کے سلسلے میں فکر مند ہیں، مولا ان کی فکروں کو دور کیجئے اور جس طرح سے عزاداری ہوتی تھی انشاءاللہ اسی طرح سے عزاداری ہو اور یہ مرض ساری دنیا سے نیست و نابود ہو جائے۔ پروردگارہ جو لوگ بھی عزاداری میں کسی طرح کی رخنہ اندازی ڈالیں انہیں نیست و نابود فرما۔ حضرات مبارکباد کا موقع ہے، مولا کی خدمت میں 5 مرتبہ عید غدیر کی مبارک موقع پر تحفے کے طور پر بلند تر صلوات بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل 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 محمد۔ نعرے حیدری۔ ایک منٹ آپ لوگ تھوڑا ماسک لگا کے تھوڑا دور بیٹھ جائیں، فوٹو کھینچیے جائے، صحیح سے پروگرام ہو رہا ہے، تھوڑا